بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسحاق ڈار کے نواسے کے رضا ڈار کے اسکینڈل کو لے کر پاکستان کے اندر اس وقت جو ڈار خاندان ہے اور جو شریف خاندان ہے اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک تو اس پوری صورتحال کی، اس پورے معاملے کی رپورٹ بہت اہم ترین، کانفیڈینشیل، بڑی سیکرٹ، اور اس کے اندر تمام کے تمام حقائق بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ رپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل پریشر اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہر حال میں جو بھی اس کے اندر ملوث ہے، جو بھی اس کے اندر کلپریٹ ہے، جو بھی اس کے اندر شامل ہے، جس نے بھی یہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کا احتساب کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کا ٹرائل کیا جائے، مقدمہ کیا جائے۔ اب یہ مقدمات صرف ان ملزمان کے خلاف ان کی حد تک نہیں ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے، بات اور زیادہ بگڑ گئی ہے، معاملہ بالکل کھل گیا ہے۔ اب اس کے اندر اسحاق ڈار، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، آگے اسحاق ڈار کا بیٹا علی ڈار، یہ جو پورا ایک نیٹ ورک گینگ چلایا جا رہا تھا حکومت میں آنے کے بعد، یہ اب پورا ایکسپوز ہو گیا۔ دیکھیں، یہی تو فائدہ ہے ان کا، یہی تو اصل میں ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ عوام کے ذریعے سے ہم ووٹوں کی طاقت سے ہم آتے ہیں اقتدار کے اندر۔ یہ جمہوریت کے، ان کی جانب سے ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے، جمہوریت کے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، ان کی جانب سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی حکومت کے اندر آتے ہیں، جب بھی ان کی جانب سے حکومت میں انٹری ماری جاتی ہے، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر، اصل مقصد ان کا حکومت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد سرکاری وسائل، سرکاری ریسورسز استعمال کر کے ہم نے جو وارداتیں ڈالنی ہیں، ہم نے یہاں پر جو کام ڈالنے ہیں، ہم نے یہاں پر جو لوٹ مار کرنی ہے، ہم نے یہاں پر گاڈ فادر کی طرح، سیسیلین مافیا کی طرح آپریٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں دفتر چاہیے، سرکاری وسائل چاہیے، پروٹوکول چاہیے، گاڑیاں چاہیے، سرکاری دفتر چاہیے۔ جب یہ ہوں گے تو آٹومیٹکلی ان کا انفلوئنس بڑھ جائے گا۔ اسی وجہ سے اب یہ رضا ڈار کا کیس بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیٹیگوریکلی پیغام ان کو پہنچایا گیا، استعفوں کا، ریزگنیشن کا، اور تحقیقات کے اندر شامل ہونے کا یا شامل تفتیش ہونے کا پیغام ان کو دیا گیا ہے۔ اب پیغام کیا دیا گیا؟ دیکھیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رپورٹ اس وقت سبمٹ کی گئی ہے، اس کے اندر تو بڑا کیٹیگوریکلی اس کے اندر تمام کے تمام حقائق بتا دیے گئے، اور سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ جس طریقے سے یہ شرمناک انداز میں، خوفناک انداز میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، خواتین کے ساتھ جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، وہ ناقابل بیان ہے، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر اتنی خطرناک اور خوفناک باتیں ہیں، اس کے اندر اتنی، آپ سمجھ لیں کہ ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ ان کو بیان کیا جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایف آئی آر کے اندر اگر آپ ایف آئی آر کو پڑھیں تو اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں مینشن کی گئی ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اصل حقائق ہے، جس طریقے سے نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنانا، بلکہ ان کے جسم کے اوپر اس طرح سے زخم لگانا شیشے کے ذریعے، اور اس طرح کی ٹارچر والی چیزیں کرنا، یہ ناقابل بیان ہے۔ اب مقدمات کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ اب صرف رضا ڈار کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ آگے جانا چاہیے، اور جس نے بھی اس معاملے کے اندر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اس معاملے کے اندر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اس کو دبانے کی، انڈر دا کارپٹ پھینکنے کی، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی پکڑ کے تو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کا بھی احتساب کیا جائے، اس کو پکڑ کے بھی
یہ ٹرائل کیا جائے اور اس کے اوپر بھی مقدمات کیا جائے. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. اب اس میں کون کون شامل ہے دیکھیں. اگر آپ اس کو شروع سے دیکھیں گے تو اس کے اندر 2-3 لوگوں کا استعمال ہوا ہے اور ان کے دفتر کا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کو الگ ہونا چاہیے. اور یہ دنیا کے اندر ایک فیکٹ ہے، دنیا کے اندر یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ نے تحقیقات کرنی ہے کسی سرکاری آدمی سے، جب بھی آپ نے کسی سرکاری شخص سے اس کی تفتیش کرنی ہے، تو پہلے ضروری ہے کہ وہ شخص سرکاری عہدے سے استعفیٰ دے. جب تک سرکاری عہدے سے استعفیٰ نہیں دے گا، جب تک سرکاری عہدے سے نہیں اترے گا، اتنی دیر تک آپ صاف اور شفاف تحقیقات کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ ڈیمانڈ کے اندر بڑی لاجک ہے، وزن ہے، اور اس ڈیمانڈ کے اندر بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ طاقت ہے کہ ان کو ہر صورت میں استعفیٰ دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے ان کے خلاف مقدمہ کرنا ہے، اگر آپ ان کے خلاف ٹرائل کرنا ہے، اگر آپ نے ان کے خلاف تحقیقات کرنی ہے، اگر آپ نے ان کے خلاف تفتیش کرنی ہے، تو سب سے پہلے ان کو فارغ کیا جائے. فارغ کرنے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. کیونکہ ڈائریکٹلی دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ رضا ڈار جیسا آدمی انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر $5 ملین کی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد وزارت خارجہ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا آفس استعمال کرتا ہے، اس کے بعد ان کو پاکستان کے اندر لاتا ہے اور پاکستان میں لا کے ایک بڑے فارم ہاؤس کے اندر، بڑی کوٹھی کے اندر، بنگلے کے اندر ان کو رکھتا ہے، ان کو پروٹوکول دیتا ہے، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوٹر والی، پولیس کی، یہ تمام چیزیں آتی ہے. ظاہری بات ہے عام آدمی کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی اس لیول کا کام نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. $5 ملین سے معاملہ شروع ہو کے پروٹوکول، سرکاری وسائل، سرکاری لوگ اور یہ تمام چیزیں، تو ڈائریکٹ یہ معاملہ جا رہا ہے. پاکستان میں جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز اور علی ڈار، یہ چار لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. دیکھیں شہباز شریف کے اوپر اس لیے بھی یہ معاملہ اس کی طرف جاتا ہے کیونکہ شہباز شریف کو علم ہی نہیں، شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں، اور یہاں سے یہ معاملہ اب نواز شریف کی طرف بھی جانا چاہیے کیونکہ نواز شریف نے ہی یہ بدلہ اپنا اسحاق ڈار کو پلان کیا. اصل میں یہ رشتہ دار نواز شریف کا ہے، نواز شریف خاندان کا ہے. اس وجہ سے یہ معاملہ اس کی طرف بھی جانا چاہیے اور اس کی ہیٹ اور اس کی حدت اور اس کی شدت کا اسے بھی اندازہ ہونا چاہیے.